بھارت کی فلمیں آتی تھیں اور وہ دیکھتے تھے. دیکھنے کی حد تک تو تھا لیکن فلم میں کام کرنے کا کبھی نہیں سوچا. وہاں اپلائی کیا تھا, وہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی تھی فار دی اسٹوڈیو, پوسٹ تھی فار اسٹوڈیو کمشنر. مجھے نہیں پتا تھا کہ اسٹوڈیو کمشنر کی کیا جاب ہے, لیکن اسٹوڈیو کمشنر بڑا نام تھا. اس پوسٹ کے لیے کیوں اپلائی کر رہے ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ تو یہ پوسٹ کیا ہے, اسٹوڈیو کمشنر ہے. کہنے لگے جی نہیں, یہ یہاں براڈ کاسٹنگ کے جو چپراسی ہیں ان کا ہیڈ ہے, اس کو اسٹوڈیو کمشنر کا. میری پہلی آواز آن ایئر ہمارا پاکستان کے حوالے سے گئی تھی, جس کے مجھے 10 روپے کا چیک ملا تھا. فلم انڈسٹری میں ایسا ہے کہ جو جس کیریکٹر میں پہلے آ جاتا ہے چل پڑتا ہے بس, اور اپریشیٹ ہو جاتا ہے, کامیاب ہوتا ہے, تو اس کو پھر ہر ڈائریکٹر یا ہر پروڈیوسر اسی ہی کیریکٹر میں. نواں آیا ہے سونیا, نوری ناتھ, مولا جٹ, مصطفیٰ قریشی. دیکھنے میں فلموں میں ڈراونے, خطرناک, ہر طرح سے دھمکانے والے, ظالم اور ان سے زیادہ نرم مزاج اور ہاسپٹیبل آدمی نہیں دیکھا میں نے. سچ اے تھارا جینٹلمین. Whenever I went to his house, whenever I met him, he was always so kind. And I really enjoyed talking to Mustafa Qureshi, the man behind Noori Nath. قریشی بھائی, آپ کی جو پرورش ہوئی یا آپ کی جو خاندانی رجحانات تھے, ان کا فلم لائن سے یا ایکٹنگ سے تو کوئی تعلق نہیں؟ قطعی نہیں, میری معلومات کے مطابق. جی ہاں, قطعی نہیں تھا. خود میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا. حیدرآباد شہر میں چھوٹے تھے جب, کچھ عرصہ پارٹیشن سے پہلے کا, اور تب اسکول پرائمری وغیرہ, پھر کچھ عرصہ پارٹیشن کے بعد کا جو وہاں گزرا, اسکول, کالج, یونیورسٹی, وہ ایجوکیشن کے بعد پھر ریڈیو اسٹیشن, یہ تمام. تو کبھی فلم کا سوچا نہیں تھا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس زمانے میں بھارت کی فلمیں آتی تھیں اور وہ دیکھتے تھے. دیکھنے کی حد تک تو تھا لیکن فلم میں کام کرنے کا کبھی نہیں سوچا. اور آپ کا خاندان اور والد صاحب وغیرہ بڑی مذہبی رجحانات اور اس طرف. میرا ماحول بالکل مذہبی تھا, اور لیکن مذہبی بھی ایسا مذہبی نہیں جو بہت ہی ریجڈ ہو یا محدود ہو. نہیں, قطعی نہیں. اور اگر ایسا ہوتا تو مجھے کبھی فلم میں آنے کی اجازت نہ ہوتی, یا ایسا ہوتا تو مجھے کبھی روبینہ سے شادی کرنے کی اجازت نہ ہوتی کیونکہ وہ بھی سنگر تھی. بالکل بالکل. تو ایسا نہیں تھا. انلائٹن میرے والدین تھے, اور فلم بس وہ ایک اتفاق تھا کہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ آیا نہیں لایا گیا. تو یہ پروفیشن کے طور پر پھر اختیار کرنا لکھا تھا تو آ گئے, ورنہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کوئی فلم ایکٹر بن بھی سکتا ہوں. وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی مجھے بچپن سے ڈرامے کا شوق تھا, یا میں اداکاری کرتا تھا, یا اسٹیج پہ, ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. قطعی نہیں. وہ میں نے بتایا نا کہ I never thought of it. Never. اور نہ ہی مجھے کوئی پتہ. ایون جب ریڈیو پاکستان حیدرآباد جب جوائن کیا, تب بھی مجھے یہ نہیں تھا کہ کوئی ہماری آواز اس قابل ہے, براڈ کاسٹ کے قابل ہے. لیکن ایک یوں شوق کہیے یا سوچ کہیے کہ بھئی ہمارے شہر میں ریڈیو اسٹیشن کی انسٹالیشن ہوئی ہے تو ہمارا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے, یہ ہمارا حق ہے. یہ حق کے حوالے سے میں بچپن ہی سے بڑا سخت رہا ہوں, کچھ باغی بھی رہا ہوں. تو اسکول ڈیز میں بھی, کالج میں بھی, یہ کچھ میں یہ حقوق کے لیے وہ اپنے ہی نہیں دوسروں کے لیے, بلکہ دوسروں کے لیے زیادہ اور اپنے لیے کم. تو ریڈیو کے لیے بھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ, تو اسی جذبے کے تحت کہ جی ریڈیو
ہے تو اس میں بھی ہمارا حق میں ہمیں ملنا چاہیے, ہمیں ہونا چاہیے. تو پھر میں نے وہاں اپلائی کیا تھا. وہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی تھی فار دی اسٹوڈیو, پوسٹ تھی فار اسٹوڈیو کمشنر. اچھا, تو میں نے سوچا کہ چلو اسٹوڈیو مجھے نہیں پتا تھا کہ اسٹوڈیو کمشنر ہوتا کیا ہے, کیا کام کیا ہوتا جاب ہے, ہے, کیا لیکن فرائض اسٹوڈیو کمشنر ہے, بڑا نام تو نام بڑا تھا. اچھا لگتا ہے. تو میں نے اس کے لیے اپلائی کیا تاکہ ریڈیو سے وابستگی رہے. ٹھیک ہے. یہ تو پتا تھا کہ اس میں کوئی خود کو براڈ کاسٹ کرنے کا کوئی وہ نہیں تھا, لیکن اسٹوڈیو سے وابستگی جو ہے, ظاہر ہے نام اسٹوڈیو کمشنر. لیکن جب بلایا گیا, میں گیا تو انہوں نے مجھے دیکھا, پیروں سے لے کر سر تک دیکھا اور بات چیت کی. تو انہوں نے کہا آپ اس پوسٹ کے لیے کیوں اپلائی کر رہے ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں. تب میں پڑھ بھی رہا تھا. تو آپ تو اپنی ایجوکیشن جاری رکھیں, ٹھیک ٹھاک, آپ فیملی سے لگتے ہیں, تو آپ اس پوسٹ کے. میں نے کہا تو یہ پوسٹ کیا ہے, اسٹوڈیو کمشنر ہے. کوئی غلط کام تو نہیں ہے؟ کہنے لگے جی نہیں, یہ یہاں براڈ کاسٹنگ کے جو چپراسی ہیں ان کا ہیڈ ہے, اس کو اسٹوڈیو کمشنر کا. آپ نے کوئی اسسٹنٹ کمشنر, ڈسٹرکٹ کمشنر, ہمارے ذہنوں میں یہ تھا. جی جی, کیونکہ ویسے بھی آپ جاتی ہے کمشنریاں جو ہیں یہ بہت, یہ بادشاہ ہوتے ہیں اپنے علاقے کے. اچھا اچھا. تو پھر وہاں سے پھر آپ نے ٹیسٹ دیا, پھر ظاہر ہے. ہاں, پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی آواز ٹیسٹ کریں. اس کے لیے بھی میں نے اپلائی کرنا, یہ وہ انٹرویو وغیرہ, تو میں نے اس کو سمجھا اب یہ بھی ایک فارمیلٹیز ہے, تو وہ میں نے نہیں پوری کی. میں پھر سیدھا چلا گیا. پیر علی محمد شاہ راشدی صاحب تھے منسٹر آف براڈ کاسٹنگ اینڈ انفارمیشن. انہوں نے اوپننگ بھی کی تھی حیدرآباد میں ریڈیو اسٹیشن کی. تو ان کو جا کے میں نے اپلیکیشن دی تھی. تو انہوں نے کہا بابا چھا کھپے سندھی میں. تو میں نے کہا سائیں ریڈیو اسٹیشن تے. ارے بابا بخاری. انہوں نے اس طرح, ان کے آپس میں بے تکلفیاں اور حجتیں تھیں, حالانکہ بخاری صاحب بہت ہی قابل احترام. تو he was also there, حیدرآباد ہی میں آئے ہوئے تھے سب. مجھے پھر آواز کی پھر ٹرائی لی گئی اور آڈیشن. تو میں نے پہلا پروگرام جو کیا تھا دیٹ واز سندھی میں تھا, فیچر تھا. ایک ڈرامہ ہوتا ہے, ایک فیچر ہوتا ہے, فیچر میں راوی نمبر 1 راوی نمبر 2 ہوتے ہیں. تو وہ تھا سندھی میں اسانجو پاکستان, اردو میں جس کا ہے کہ ہمارا پاکستان. میری پہلی آواز آن ایئر ہمارا پاکستان کے حوالے سے گئی تھی, جس کے مجھے 10 روپے کا چیک ملا تھا. اور بڑی خوشی ہوئی تھی. بلکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کچھ پیسے میں جیب میں ڈال کر گیا تھا کہ شاید دینے پڑیں گے پیسے, کیونکہ ہماری آواز آن ایئر نشر کر رہے ہیں تو شاید ان کو ہو رہی ہے. تو لیکن اس کے بجائے 10 روپے کا چیک, 10 روپے کا چیک پہ لے کے واپس آئے, اور وہاں سے آپ کی شروعات ہوئی. خیر اس کے بعد ظاہر ہے فلموں کا بھی کچھ پتہ ہے ہمیں, لاکھوں میں ایک بھی ہمیں معلوم ہے, اس کی کامیابی کا بھی ہمیں معلوم ہے, اور چل سو چلیں. آپ نے بھی ذکر کیا کہ میں اصول کا پابندی, تو یہ جو آپ کے تھوڑے سے سخت رول ہیں جو آپ اتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں, تو کیا اس کا کوئی عنصر ہے کہ آپ کی, کیونکہ طبیعت ایسی ذرا سی, اس کا ایسا ہے کہ میری انٹروڈکشن جو فلموں میں ہوئی وہی نیگیٹو کیریکٹر سے ہوئی تھی. تو ہمارے فلم انڈسٹری میں ایسا ہے کہ جو جس کیریکٹر میں پہلے آ جاتا ہے چل پڑتا ہے بس, اور اپریشیٹ ہو جاتا ہے, کامیاب ہوتا ہے, تو اس کو پھر ہر ڈائریکٹر یا ہر پروڈیوسر اسی ہی کیریکٹر میں لیتے ہیں. تو کافی سال میں نیگیٹو رولز ہی میں آتا رہا, جبکہ میرے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی کہ میں بنیادی طور پر اندر سے خود نیگیٹو انسان نہیں ہوں, نہ تھا, نہ ہوں, نہ ہوں گا. بلکہ ریڈیو میں جب ہم ڈرامے کیا کرتے تھے تو وہاں میں ہیرو کا رول کیا کرتا تھا, کیونکہ وہاں تو آواز سے تعلق ہے, صورت نظر نہیں آتی. خیر اتنی بھی گئی گزری صورت نہیں. تو پھر نگیٹو رول میں جب ولن میں کرتا تھا, لیکن میں نے کوئی نگیٹو رولز میں بھی ایسا نہیں کیا کہ شکلوں کو بگاڑنا, آنکھوں کو اور باؤں کو, ایسا میں نے کبھی نہیں کیا. میں ذہن میں یہی رکھتا تھا کہ اس معاشرے میں ایسے
قبیح انسان ایگزسٹ کرتے ہیں. شکلوں کے تو اچھے ہیں لیکن اندر سے شیطان ہیں. تو ایسے لوگوں کو کی عکاسی گویا میں اسکرین پہ کرتا تھا. آپ کیریکٹرز جو ملتے تھے آپ کو نیگیٹو، خاص طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ہوں بھی نہیں، تو پھر ان کو سمجھنا، ان کے اندر اپنے اوپر ان کو طاری کر لینا، یہ کہاں سے دیکھتے تھے، سوچتے تھے، سمجھتے تھے؟ میں نے عرض کیا نا کہ جو کالا اندر سے ہوتا ہے، جو شیطان صفت ہوتا ہے، ویلن نگیٹو یہی ہوتا ہے نا، وہ عام زندگی میں بڑی اچھی سمائل بھی دے گا اور بڑی اچھی لک بھی دے گا، لیکن اس لک میں، اس نظر میں، اس آنکھ میں کہیں نہ کہیں ایک باریک سا جیسچر ہوتا ہے جس میں سے شیطانیت ٹپکتی ہے. میں زیادہ تر ابھی بھی میں خود کو طالب علم سمجھتا ہوں فن کے حوالے سے، اداکاری کے حوالے سے. میں نے آنکھوں سے بڑا کام لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اداکاری میں آپ نگیٹو کریں، پازیٹیو کریں، کوئی بھی رول کریں، آپ کے جسم میں آنکھ بہت اس کا بڑا حصہ ہے، بڑا کام کرتی ہے آنکھ. تو اور پھر کوئی شاید میری آنکھ کچھ تھی بھی کوئی زیادہ جس سے کچھ تاثر ملتا ہے، جس کا مجھے نہیں علم تھا، لیکن بعد میں جب اسکرین پر میں نے بھی دیکھا، میرے ڈائریکٹرز نے بھی کہا، اور مجھے خاص طور پر میرے اتنے سے چہرے کو جس میں آنکھوں کا ورک جو ہوتا ہے اس کے بگ کلوزز لیتے تھے. میری تصویر بلکہ لاکھوں میں ایک میں تو، حالانکہ میں نیا تھا، میری انٹری تھی، تو پوسٹر جو چھپا تھا وہ مین ہیرو ہیروئن کا ہوتا ہے ہمیشہ. بالکل. لیکن اس پوسٹر میں میرا اتنا بڑا کلوز تھا اور اس میں یہ آنکھ تھی میری. تو معاشرے میں ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جس سے پھر جو سادہ لو شریف لوگ ہیں وہ دھوکہ بھی کھاتے ہیں اور اس کا سارا کچھ کرتے ہیں. ایکٹنگ سکھائی جاتی ہے؟ قطعی نہیں. ہم نے کہاں سے سیکھی؟ کوئی ظاہر ہے یہاں کوئی اکیڈمی تو نہیں ہے. تو یہ ضرور ہے کہ لٹریچر تو ہے ایکٹنگ کا، تھیوری تو آپ پڑھ بھی لیں گے، ڈپلومہ بھی پاس کر لیں گے، لیکن اداکاری جو ہے وہ تو اندر سے تعلق رکھتی ہے، اور اندر کا سلسلہ سکھایا نہیں جا سکتا، پڑھایا نہیں جا سکتا. وہ گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے، یا آپ خود اس کو اپنے اندر کو، اپنے روح کو آپ ہلائیں، آپ اس میں غرق ہو جائیں تو اس کا تاثر ملتا ہے. ورنہ آپ سیکھی ہوئی ایکٹنگ اگر کریں گے تو دیٹ ول بی میکینیکل. قریشی بھائی، اتنا کام کرنے کے بعد، اتنے سال اس میں ڈوبنے کے بعد، رہنے کے بعد، ماشاءاللہ اتنی کامیابی کے بعد، کبھی احساس ہوا کہ شاید کچھ اور کر لیتا؟ نہیں. کوئی اور کیریئر لے لیتا؟ نہیں، یہ نہیں ہوا. کیونکہ جب اس کام میں اتنے غرق ہو گئے اور اس کا ریسپانس بھی اچھا ملا، مجھ نالائق کو اتنا قدرت نے اور عوام نے نوازا، تو میں کیسے پچھتاوا کر سکتا ہوں کہ کاش کوئی اور لائن لیتا. نہیں، پھر تو گویا اس کام سے میری وفا نہ ہوئی. بالکل، یہ تو ہے. اس کام میں شہرت ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے. پھر یہ بھی ہے اس کے علاوہ، جی، بڑا مؤثر میڈیا ہے یہ. آپ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، آپ اچھے اور برے کریکٹرز کو کر کے اسکرین پہ ان کی عکاسی کرتے ہیں. آپ معاشرے کو بتاتے ہیں کہ دس از بیڈ، دس از گڈ. ٹھیک.
یہ ایول، یہ نیکی، یہ بدی، یہ خیر، یہ شر، یہ ان چیزوں کو، یہی ولن ہیرو یہی ہوتا ہے نا. اور یہ نیکی اور بدی کی جنگ جو ہے یہ ازل سے چلی آ رہی ہے اور ابد تک رہے گی. تو فلموں میں اور کہانیاں جو ہوتی ہیں اس میں کریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، اسی کی عکاسی کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ اتنا مؤثر میڈیا ہے منزہ کہ اس سے آپ ریولیوشن لا سکتے ہیں. ریولیوشن سے میری مراد خدا نخواستہ خونی انقلاب نہیں، ذہنی. آپ علمی ریولیوشن لا سکتے ہیں، آپ زراعتی ریولیوشن لا سکتے ہیں، آپ اکنامیکل ریولیوشن مختلف سبجیکٹس کے حوالے سے آپ، کیونکہ آپ کر کے دکھا رہے ہیں، صرف بول نہیں رہے ہیں، تقریر نہیں کر رہے ہیں. ایک تو تقریر میں بھی کچھ نہ کچھ اگر اچھا مقرر ہے تو اثر ہوتا ہے. بالکل بالکل. یہ تو تقریر پلس آپ وہ کریکٹرز بن کے خود کو آپ پیش کر رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، تو لوگ اس سے تاثر لیتے ہیں. اگر 2 کروڑ آدمی فلم دیکھتے ہیں تو ان میں سے کچھ 10,000 آدمیوں پر بھی وہ بات دل کو بھا جائے تو آپ کامیاب ہو گئے. یہ بتائیے کہ مصطفیٰ قریشی جب کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو کتنا آپ ڈائریکٹر کا سن رہے ہوتے ہیں، کتنی خود اپنی سوچ میں ہوتے ہیں؟ کبھی مل جل کے ہی بات کر کے ہوتے ہیں، کبھی اختلاف بھی ہوتا ہوگا. آپ سمجھتے ہوں گے میں ایسا کروں ایسا کروں، اس میں بھی کبھی کبھی ڈائریکٹر تو بہرحال ماسٹر ہوتے ہیں، وہاں سیٹ پر سب کچھ ہوتا ہے. جو وہ شاٹ بنائے گا، جو وہ مووز بتائے گا، وہی آرٹسٹ کو کرنا ہوتا ہے. البتہ پرفارمر بھی تو جس کے کہ وہ پیسے لے رہا ہے اور پروڈیوسر پیسے دے رہا ہے اس کی پرفارمر بھی خود جب کنسیو کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے، وہ پھر اس کا جی کرتا ہے کہ یہ جو میں جس طرح بول رہا ہوں تو مجھے یہاں یوں موو لینی چاہیے یا یوں ٹرن لینا چاہیے، یا یہاں مجھے بیٹھا اگر ہوں تو کھڑا ہو جانا چاہیے، یا کھڑا ہوں تو بیٹھ جانا چاہیے، یا یہاں مجھے لو ٹیمپو میں بولنا چاہیے، یا یہاں مجھے لاؤڈ جانا چاہیے. یہ پرفارمر بشرطے کہ وہ پرفارمر ہو، تو وہ پرفارمر جب انوالو ہوتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں اس وقت، پہلے نہیں آتا. پہلے جب ہم سین پڑھتے ہیں تو مجھے نہیں کچھ، جب میں کیمرے کے سامنے ہوتا ہوں، سامنے تب مجھے یہ سوجھتی ہیں چیزیں، میں کر جاتا ہوں. اگر اچھا لگتا ہے تو ڈائریکٹر اوکے کرتا ہے. اچھا ڈائریکٹر جو ہوگا وہ اچھی چیز کو تسلیم کرتا ہے. ہاں اگر سارے ہی تو اچھے نہیں ہیں، جی بالکل، بعض پوائنٹ آف پرسٹیج بھی بنا لیتے ہیں کہ جی نہیں یہ نہیں جو میں نے کہا تھا وہی کریں، تو مجبوراً ماننی اسی کی پڑتی ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹر ہے تو وہ کرنا پڑتا ہے. اور اس وقت تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے. لیکن یہ کام ہے افہام و تفہیم کا، انڈرسٹینڈنگز کا. ڈائریکٹر اور آرٹسٹ جب وہ سین سامنے آتا ہے، ہمیں سناتا ہے تو ہم اسے سجیسٹ کرتے ہیں بعض چیزیں وہ ہمیں بتاتا ہے، ظاہر ہے. تو اسی طرح مل جل کر ایک اچھا سین بن جاتا ہے. آپ کی طبیعت جتنے میں آپ کو جانتی ہوں، بہت سالوں سے جانتی ہوں، گانے والی نہیں ہے. لیکن آپ نے بہت گانے گائے ہیں فلموں میں، یا جو بھی فلموں کے ڈیزائن گوائے ہیں، وہی میرا مطلب. تو پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ یا 10ویں دفعہ کچھ تو عجیب لگتا ہوگا، کبھی کبھی محسوس تو ہوتا ہوگا یہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ کئی جگہ گانے ایسے ڈالے جاتے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہوتی. فلموں میں فلموں کی بات کریں. ہاں ابھی اس بات سے بات نکلتی ہے کہ کراچی میں ایک تقریب تھی ہمارے کیا بر صغیر کے عظیم فنکار مہدی حسن کی پذیرائی میں. تو مجھے بھی اسٹیج پر بلایا تھا. مہدی حسن صاحب آپ سب جانتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں کہ آج کس حالت میں ہیں، تو ویل چیئر پہ آئے ہوئے تھے. تو وہاں میں نے بات کی، میں نے کہا جی مہدی حسن ان کے فن پر، ان کے وہ تو ظاہر ہے.
لیکن یہ کہ میں اپنا حوالہ فلم کا حوالہ میرا نہیں بنتا کہ 450 سے زیادہ میں نے فلمیں کی ہیں، لیکن کیونکہ میرے کیریکٹرز ایسے ہوتے تھے جس میں کوئی گانا گانے کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، بعض فلمیں ہیں جس میں نے گانے گائے ہیں، اور البتہ اتنی اس 450 سے زیادہ فلموں میں سے ایک فلم تھی جس میں مہدی حسن صاحب کا گانا تھا اور مجھ پہ پکچرائز تھا. اچھا. تو مجھے اس پر فخر ہے، اور وہ بڑا ہٹ ہوا تھا گانا. سارجنٹ فلم تھی میری، اور بڑا اچھا گانا تھا. اور بلکہ اس گانے کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ میں گاؤں گا، اور وہ بھی پھر مہدی حسن صاحب کی آواز، لیکن وہ پکچرائز بھی خوبصورت ہوا تھا، سچویشن بھی بڑی اچھی تھی، اور کچھ میں نے بھی اچھا ہی پکچرائز کروا دیا تھا. تو گانے کا سلسلہ جو جس ٹائپ کے میرے کریکٹرز ہوتے ہیں میرے ساتھ زیادہ نہیں رہا. بڑے اسکرین سے ہٹ کے اب چھوٹے اسکرین پہ کام کرنا شروع، دونوں میں کیا فرق ہے کوئی فرق؟ ہاں فرق ہے. فلم مشکل کام ہے. اچھا. جی ہاں، فلم ہے تو ویسے تقریباً ایک سا ہی، لیکن فلم مشکل ہے، زیادہ پھیلا ہوا ہے. فلم میں تو آپ پاؤں سے لے کر سر تک اسکرین پہ آپ کو پرفیکٹ ہونا ہے. پھر اس میں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں، پھر اس میں فائٹنگ، رائڈنگ، پہاڑوں پر جمپس، یہ وہ تمام کئی چیزیں ہیں یہ ہوتی ہے. حالانکہ ٹی وی پر بھی اگر سبجیکٹ ایسا ہو تو اس میں بھی یہی کام کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے، لیکن اکثر ایسے سبجیکٹ نہیں لاتے اور شاید اوائڈ کرتے ہیں یا کیا. تو اس میں اندر انڈور وغیرہ اور کلوز ورک زیادہ ہوتا ہے. ہاں البتہ کلوز ورک میں جو اگر پرفارمر نہیں ہے تو وہ پہچانا جاتا ہے کہ کلوز ورک میں جب وہ ایکسپریشن لوز ہوگا تو وہ پکڑا جائے گا. آپ فلمیں بنائیں گے؟ میں ظاہر ہے، مجھے ظاہر ہے اتنے سال اس میں رہنے کے بعد جو کچھ تجربہ حاصل کیا ہے اس کو ضائع تو نہیں کرنا، بلکہ اس کا جو میرا تجربہ ہے، جو میری سوچیں ہیں، جب میں اپنی بناؤں گا، جب میں دوسروں کی فلموں میں کام کرتا ہوں تو ظاہر ہے وہ سبجیکٹ وغیرہ پر میری سوچ نہیں ہوتی. میں ایک ایکٹر ہوتا ہوں، ایکٹر کی حیثیت میں اپنی بناؤں گا تو اس میں اپنی سوچ لا سکوں گا، اور تو کام تو یہی کرنا ہے. ہاں البتہ اگر کچھ اور نصیبوں میں لکھا ہوگا، مقصد میرا زندگی کا، موٹو آف لائف، جو مشن، فلم ہو، پولیٹکس ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو، ملک کی خدمت، ملک کی پہچان، ملک کی شناخت اور مخلوق خدا کی خدمت، یہ میرا مشن ہے، موٹو ہے. کہاں تک جو میری بساط میں ہے میں چھوٹے پیمانے پہ کرتا رہتا ہوں، بھاگ دوڑ بھی کرتا رہتا ہوں. میں بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا، لیکن میرے اندر میں یہ لاوا ضرور ہے. جو غلط کاریاں، جو ناانصافیاں، جو انسانی حقوق کا پامال ہونا پوری دنیا میں، تو ہم ایکٹرز جو ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ ایکٹنگ کر لی اور خوش ہو گئے، نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی زمانے میں غم ہیں محبت کے سوا.